रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 185 को देखेंगे और ये वाली आयत भी रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान और कुरान मजीद की फ़जीलत और रमज़ान और कुरान मजीद के आपस के ताल्लुक़ के बारे में है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। शहर महीना, रमज़ान रमज़ान का, अल्लाज़ी वो जो उन्ज़िला नाजिल किया गया, फ़ीही इसमें अल कुरान, हुदन हदायत है, लिन्नास इंसानों के लिए, व बय्यिनात और वाज़ेह दलीलें हैं, मिनल हुदा हदायत में से, वल फुरक़ान और हक़ व बातिल का फ़र्क करने वाली। फ़मन तो जो कोई शाहिदा हाज़िर मिनकुम तुम में से अश-शहर इस महीने को, फ़लयसुम तो चाहिए कि वो रोज़े रखे इसमें, वमन और जो कोई काना हो मरीज़न बीमार, आओ या अला सफ़रिन किसी सफ़र पर, फ़इद्दतुन तो तादाद पूरी करे, मिन अय्यामिन दिनों से, उखर दूसरे। युरीदुल्लाहु इरादा रखता है अल्लाह ताला, बिकुम तुम्हारे लिए, अल युस्रा आसानी का, वला और नहीं युरीदु व इरादा रखता, बिकुम तुम पर, अलुस तंगी का, वले तुकमिलू और ताकि तुम पूरी कर सको, इद्दत तादाद वाली तुकब्बिरू ताकि तुम बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की, अला ऊपर माँ इसके जो हदाकुम इसने हदायत दी तुम्हें, वला अल्लाकुम और ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुजार बनो। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत है और हदायत की और हक़ व बातिल का फ़र्क करने की वाज़ेह दलीलें हैं। तो तुम में से जो कोई इस महीने में हाजिर हो तो वे इसके रोज़े रखे। हाजिर हो से मुराद ये कि जो इस महीने को पा ले, और जो कोई बीमार हो, किसी सफ़र पे हो, तो फिर दूसरे दिनों से तादाद पूरी कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम पर तंगी का इरादा नहीं रखता, ताकि तुम तादाद को पूरा कर सको। और तुम इस पर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो जो इसने तुम्हें हिदायत दी है, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। प्यारी बहनों, इस आयत में माह रमज़ान की फ़जीलत का बयान है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने को कुरान और उतारने के लिए मखसूस फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीमी सहीफ़े रमज़ान की पहली रात में, तौरात छठी में, इंजील 13वीं में और कुरान 24वीं में उतरा। साबिक तमाम आसमानी किताबें एक ही दफ़ा इकट्ठी उतरी, मगर कुरान मजीद शब कदर में लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त में एक ही बार उतरा, और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों तक हस्ब ज़रूरत वक्तन फ़वक्तन उतरता रहा। जैसा कि फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कदर में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, सूरह दुखान, हमने कुरान को बरकत वाली रात में उतारा। दोनों आयात कुरान के बारे में और रमज़ान के बारे में हैं। इस आयत में कुरान की फ़जीलत बयान की गई है, कुरान की तारीफ़ की गई है। और कुरान की तारीफ़ क्या है कि अल्लाह ताला ने इसे दिलों की रोशनी बनाकर भेजा है। अगर लोग इस पर ईमान लाकर इसकी रोशनी में कदम बढ़ाएं और इसके अहकाम पर अमल करें तो रास्ता पा लें। इसमें ऐसे रोशन और खुले दलाइल हैं कि अगर कोई समझदार इनमें गौर व फिक्र करे तो वो सही राह पा सकता है और गुमराही से हटकर राह हिदायत पर आ सकता है। कुरान मजीद कैसे नाजिल हुआ, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया। इसकी सिफ़ात के बारे में हम देखते हैं। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बड़ी भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरह यूनुस आयत नंबर 158। आप कह दें ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इसकी रहमत से है, सो इसके साथ तो लाजिम है कि वो खुश हों। वो इन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसको लोग जमा करते हैं।
پیاری بہنوں، اس کی بھلائی سے جن، انسان، کائنات کی ساری مخلوقات برکت حاصل کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2۔ قرآن مجید فضل و کرم، فضل و کمال اور سربلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1897۔ قرآن مجید کی رحمت، شفقت، مہربانی مومنوں اور کافروں، جانوروں اور انسانوں، جنوں اور ساری مخلوقات کے لیے جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے، نیکی کی ترغیب دلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ پیاری بہنوں، قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر اور شرک ذہنی دباؤ کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہیں، ان سب کا اور دوسری باطنی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید حق ہے، حق کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے۔ جب تک کسی کے اندر اللہ کے کلام کی روح نہیں اترتی، اس کی زندگی بے معنی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفات ہمیں بیان کی ہیں، ہمارے لیے بیان کی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ قرآن مجید کے اندر بھی جگہ جگہ قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم حدیث نمبر 1874۔ قرآن مجید کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، سبحان اللہ۔ مسلم 798، بخاری 4937، ترمذی حدیث نمبر 2904۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اسید بن حفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کے وقت وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اتنے میں گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کر دی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اس مرتبہ جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری بار جب تلاوت شروع کی تو گھوڑا بدکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے، اس لیے ان کو ڈر ہوا کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے بچے کو۔ انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر انہوں نے اوپر نظر اٹھائی تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حفیظ تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو یحییٰ کو کچل نہ دے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ بخاری حدیث نمبر 5018۔
اور پیاری بہنوں میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے، اور کسی معاملے میں کسی سے آپ حسد نہیں کر سکتے، رشک نہیں کر سکتے، لیکن جو صاحب قرآن ہے اس سے رشک جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کو محتاجوں پر دن رات خرچ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا۔ بخاری 5025۔ قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ الف لام میم، اس سے مراد 1 حرف نہیں بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف، میم 1 حرف، یعنی الف لام میم صرف 1 لفظ آپ پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے پیاری بہنوں، امت پر بھی قرآن مجید کے سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی کریں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی۔ مسلم حدیث نمبر 6228۔ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن مجید کی وعید والی آیات سے خوف کھانا، قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا، قرآن مجید کی محکم آیات پہ عمل کرنا اور متشابہ پہ سر جھکا دینا، قرآن مجید کی مقررہ کردہ حدود کے اندر رہنا، قرآن مجید کی دعوت دینا، اس کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لیے اہتمام کرنا، یہ سب باتیں امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں۔